احباب اٹھے ہونے کو فدا لب پر گل اور شہاب اٹھے جو ساقیے کوثر کے چہرے سے نہاب اٹھے دل بنے میں خانہ ہرا کو پیوان اے بنت نبی ہے یہ احسان تیرے گھر کا ہجے کر دوں ہجے بنت مانے کیا ہوتا ہے معلوم ہے کچھ پڑھیے گا تب نہ سمجھ میں آئے گا پڑھا کیجئے عربی میں بنت مانے بیٹی کیا ہے مانا بیٹی پڑھ لو میرے بھائی بنت مانے بیٹی انگلش میں ڈاٹر مانے بیٹی اوکے ڈاٹر مانے بیٹی بنت مانے بیٹی اب آپ لوگ جلسہ میں آئے ہیں تو یہ بھی میں بتا دوں میرے نبی کی کتنی بیٹیاں تھیں اگر معلوم ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو چپ رہیے گا اور کون نہیں بولیے گا میں بتا دے رہا ہوں لیکن پہلے خرچہ کیجئے تب سبحان اللہ سب لوگ نبی کی 4 بیٹیاں کتنی 4 یاد کر لو میرے بھائی کتنی بیٹیاں 4 نام اگر کہیے سبحان اللہ کہیے تو میں نام بتا دوں گا نام ہے الحمدللہ حضرت زینب حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم حضرت فاطمہ 4 ہو گئے نا نام کتنا پیارا ہے معلوم ہے آج کل کا نوجوان فیس بک پہ لڑکی ڈھونڈتا ہے اور جب فرینڈ شپ حاصل ہو جائے تو واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ رکھتا ہے اور جب کچھ نہ ہو تو بھاگ کر کے شادی کر لیتا ہے اور جب بیوی حاملہ ہوتی ہے تو دونوں بیٹھ کر کے مشورہ کرتا ہے لڑکا ہوگا تو کیا نام رکھیں گے لڑکی ہوگی تو کیا نام رکھیں گے دونوں کہتے ہیں کہ نیا نام رکھیں گے محلے میں جس کا کوئی نام نہ کسی کا نام نہ ہو جالیسر میں کسی کا نام نہ ہو اب ڈھونڈتے ہیں نام لڑکی پسند کیا فیس بک پہ کانٹیکٹ رکھا واٹس ایپ پہ اور لڑکا لڑکی کا نام ڈھونڈتا گوگل پہ اب گوگل پہ نام ڈھونڈتے ڈھونڈتے نیا نام ڈھونڈتا ہے کہتا ہے سلیمان بولا دادا کا نام ہے بولا عثمان یہ میرے نانا کا نام ہے خالد میرے چچا کا نام ہے نیا نام آخر میں دونوں ملاپ کر کے کہتے ہیں نیا نام کھوجو گی تو ایک ہی نام ملے گا لڑکا ہوگا تو ہٹا رکھیں گے لڑکی ہوگی تو ہڈی رکھیں گے یاد رکھنا میرے بھائیوں ارے نیا نام کے چکر میں مت پڑو تمہیں معلوم ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں میں جسے اعلیٰ بنایا وہ ہمارا نبی ہے نبیوں میں جسے ممتاز کیا وہ ہمارا نبی ہے عرش کا جو مہمان بنا وہ ہمارا نبی ہے اللہ کا جو دیدار کیا وہ ہمارا نبی ہے زمین پہ رہ کے آسمانوں کی خبر جس نے دیا وہ ہمارا نبی ہے مسجد اقصی میں جو نبیوں کا امام بنا ہے وہ ہمارا نبی ہے نبیوں میں آنا ہمارا نبی ان کا نام آنا ہے ان کا مقام آنا ہے ان کا غلام آنا ہے ان کا شہر آنا ہے ان کا خاندان آنا ہے ان کی بیٹیاں بلند و بالا ان کے نواسے آنا حضرات نبی کی پسند بھی آنا لیکن نہیں سوچتے اگر نبی نے جس نام کو پسند کیا ہے اس نام سے اچھا کوئی اور نام نہیں ہو سکتا تو نبی نے اپنی بیٹیوں کا نام کسی کا زینب رکھا کسی کا کلثوم رکھا کسی کا رقیہ رکھا کسی کا فاطمہ رکھا تو یہ سوچ کے اپنی بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھو رقیہ رکھو ام کلثوم رکھو کہ کسی کو پسند ہو نہ ہو میرے نبی کو پسند ہے نبی کی کتنی بیٹیاں ہیں کتنی ہیں 4 نام یاد ہو گیا ہے نا تو بنت مانے بیٹی اے بنت نبی ہے یہ احسان تیرے گھر کا ملتا ہے ہمیں جو بھی صدقہ ہے 72 کا کہتا ہے ہر ایک منگتا دہلیز پیغمبر کا کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا اب میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں پلیز بیٹھ جائیے میرے بھائی بیٹھ جائیے 15 منٹ کے لیے بیٹھ جائیے بس اس کے بعد جا سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں آپ لوگ سب چلے جائیں گے پھر بھی میں تقریر کرتا رہوں گا کیونکہ فرشتے تو سنتے ہی رہیں گے اللہ کا شکر ہے میں تو قبرستان میں بھی تقریر کرنے کا ہنر رکھتا ہوں جی ہاں قبر میں جتنے سنی رہیں گے وہیں سے سبحان اللہ بولیں گے
تو ہم تقریر کریں گے وہ سنیں گے, وہ بولیں گے ہم نہیں سنیں گے. یہی فرق ہے زندہ میں, ہم میں میں, وہ دوسری دنیا میں ہے, ہم دوسری دنیا میں ہے. لیکن سبحان اللہ بولیں گے. لیکن جو بدعقیدہ ہوگا وہ قبر میں بھی کرتا رہے گا. یہ تو رضا والا ہے. میرے بھائیوں پورا مجمع ہوا میں ہاتھ کو لہرا کے یا رسول اللہ. سنیے حضرات, ٹائم دیکھ لیجئے, آدھا گھنٹہ سے 15 منٹ میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا. اگر لٹر پٹر ہوا تو بوجھ نہیں بنوں گا. حضرات ایک بیماری, اما آپ لوگ بھی سنیے گا, ہر آدمی توجہ کے ساتھ سنیے گا, اٹھک بیٹھک نہ کیجیے گا تو آپ کا نقصان ہوگا. توجہ کے ساتھ سنیے. ایک بیماری ہمارے سماج میں کینسر سے بھی زیادہ ڈینجر, ایڈز سے بھی زیادہ خطرناک ایک بیماری, اور اس بیماری میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہمارے سماج میں جو بچا ہو. امیر صاحب, غریب صاحب, لیڈیز صاحب, جینٹس صاحب, گوارا ہو, شادی شدہ ہو, بڑا ہو, چھوٹا ہو, لیڈیز ہو, جینٹس ہو, مہیلا ہو, پروش ہو, دیہات کے لوگ ہو, شہر کے لوگ ہو, مولانا صاحب ہو, حافظ صاحب ہو, قاری صاحب ہو, خطیب صاحب ہو, شاعر صاحب ہو, اناؤنسر صاحب ہو, امام صاحب ہو, مؤذن صاحب ہو, سیکریٹری صاحب ہو, صدر صاحب ہو, مدرسے کا مدرس ہو, اڑوسی ہو, پڑوسی ہو, غریب ہو, امیر ہو, دیہات کا ہو یا شہر کا ہو, کالا ہو یا گورا ہو, ایک بیماری ہے جو سب میں پائی جاتی ہے. ہاں, اگر ہم میں سے اگر کسی کو یہ بیماری نہیں ہے, یہ مرض نہیں ہے, تو سمجھ لیجئے گا وہ اللہ کا ولی ہوگا. وہ اللہ کا ولی ہوگا. آپ کہیں گے کون سی بیماری ہے جو آپ نے سب کو لپیٹ دیا ہے؟ جی ہاں, اس بیماری کا نام بتاؤں گا, لیکن پہلے خرچہ کیجئے تب. اس بیماری کو کہتے ہیں حسد. اس بیماری کو کہتے ہیں حسد. اب اس کے بھی ہجے کر دے رہا ہوں, جلن. اس کو کہتے ہیں جلن. مطلب یہ مکان کیسے بنایا, یہ دکان کیسے بنایا, یہ پیسہ کہاں سے لایا, یہ اسے کیسے کر لیا, یہ اسے کیسے کر لیا. اب اس کو جلن, اس کا نہیں ہوتا میرا ہو جاتا, وہ برباد ہو جاتا میرا ہو جاتا. حسد. کون ایسا آدمی ہے جو مرض میں مبتلا نہیں ہے؟ اندر کی بات ہے, میں نے باہر کر دیا ہے. ہر آدمی اس مرض میں مبتلا ہے. اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, ہمارا اور آپ کا ایمان ہے روزی دینے والا اللہ, حیات دینے والا اللہ, موت دینے والا اللہ, بیماری اللہ دیتا ہے, شفا اللہ دیتا ہے, اولاد اللہ دیتا ہے, بیٹی اللہ دیتا ہے, بیٹا اللہ دیتا ہے, عروج اللہ دیتا ہے, زوال اللہ دیتا ہے, علم اللہ دیتا ہے, علم اللہ دیتا ہے, جتنی کامیابیاں ہیں وہ اللہ دیتا ہے, موت اللہ دیتا ہے, حیات اللہ دیتا ہے, عزت اللہ دیتا ہے, ذلت اللہ دیتا ہے. یہی ہمارا ایمان ہے نا میرے بھائی, بولو نا بھائی, یہی نا ہمارا ایمان ہے. عزت کون دیتا ہے؟ اللہ. منہ کھول کے بولے گا, عزت دینے والا اللہ, ذلت دینے والا اللہ, حیات دینے والا اللہ, موت دینے والا, بیماری دینے والا, شفا دینے والا. یہ تو ہم لوگ کا ایمان ہے. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. اللہ جسے چاہے معاف کر دے, جسے چاہے عذاب دے دے. يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ. اللہ جس پہ چاہے عذاب دے دے, جس پہ چاہے اللہ رحم فرما دے. اللہ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ. اللہ جس کو چاہے تھوڑا رزق دے دے, یعنی غریب بنا دے. إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. اللہ جس کو چاہے بے حساب رزق عطا فرما دے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ جس کو چاہے عزت دے دے, اللہ جس کو چاہے ذلت دے دے. یہ اللہ کی مرضی ہے. يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ. اللہ جس کو چاہے بیٹا دے دے, اللہ جس کو چاہے بیٹی دے دے, اللہ جس کو چاہے کچھ نہ دے. یہ سب اللہ دیتا ہے. حضرات جب یہ ہمارا ایمان ہے, عروج اللہ دیتا ہے, زوال اللہ دیتا ہے, ترقی اللہ دیتا ہے, اولاد اللہ دیتا ہے, تو پھر جب اللہ نے دیا تو پھر ہمیں جلن کیوں, پھر ہمیں حسد کیوں, ہمیں پریشانی کیوں, ہمیں پرابلم کیوں؟ ہونا تو یہ چاہیے, یہ کہہ کے سرنڈر ہو جاتے, مولا جس میں تو راضی ہے اس میں میں بھی راضی ہوں. ہندوستان
नारा लगाया है, आप लोगों ने सुना है, ऐसा काहे करते हैं? या अल्लाह सबके फेफड़ा की बीमारी को दूर फरमा दे। या अल्लाह जो गिरह लगाया है कि सुभान अल्लाह हम नहीं बोलेंगे, उसके गिरह को खोल दे। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह, और थोड़ा जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। अल्लाह सुन लीजिए, ये अल्लाह ताला की मर्जी है, जिसको चाहे नवाज दे, जिसको चाहे फकीर बनाए, जिसे चाहे बादशाह बना दे। हज़रात अब आप कहिएगा अल्लाह ताला ने दिया, उसको अमीर बनाया, हमको गरीब क्यों बनाया? उसको गोरा बनाया, हमको काला क्यों बनाया? अलहाद दिलकश नाचवी साहब, आज का नौजवान कुछ ऐसा है जो ये सोचता रहता है हम लड़की होते तो अच्छा रहता, और कुछ लड़कियां हैं जो ये सोचती है हम लड़का होते तो अच्छा रहता। दलील के साथ में गुफ्तगू कर रहा हूँ। वो लड़का सोचता है कि हम लड़की होते तो अच्छा, वो कौन है? अगर ऐसी बात न थी तो मर्द होके कान क्यों छेदवाया, मर्द होकर के औरतों की तरह लहजा क्यों अख्तियार किया? और अगर वो लड़की जो चाहते हम लड़का होते, अगर ऐसा नहीं है तो लड़कों की तरह कपड़ा क्यों पहन लिया, लड़कों की तरह बाल क्यों कटा लिया, जींस पैंट कैसे पहन लिया? हज़रात याद रखोगे, तुम जो सोचते हो उसमें बर्बादी है, हम जो सोचते हैं उसमें तबाही है, और अल्लाह जो करता है उसमें बंदों की भलाई। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम सोचते हैं कि हम ये होते वो होते। अब सुनिए, मैं बिल्कुल आसानी से बता दे रहा हूँ, मैं भी अगर सोचता हूँ, मैंने इलेक्शन में फाइट किया था 2020 में विधानसभा में, समझ गए? मैं तो खड़ा हो गया, लेकिन अकेले में सोचता था अगर मैं एमएलए हो गया तब क्या होगा? तो नफ्स कहता था बहुत काम हो जाएगा, लेकिन फिर हकीकत ये सामने आती थी कि जो मेरा बॉडीगार्ड होगा ना, पुलिस वाला, वो तो 6-6 फीट का रहेगा, मैं उसके सामने छोटा लगूंगा, मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी, कहीं उसी को नहीं एमएलए समझ ले, हम ही को नहीं हेल्पर समझ ले। ये सब सोच रहा था। फिर मैं सोच रहा था कहीं आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, मेरे फोन पे जो बात होगी उसको भी रिकॉर्ड किया जाएगा, हर कदम पे हुकूमत की नजर रहेगी, यानी मैं जिंदा रह के कैदी हो जाऊंगा। और इससे बड़ी आजादी क्या हो सकती है कि नबी की गुलामी में हम हैं, नबी का नाम लेते हैं, बगैर किसी के सहारे जहाँ चाहते हैं वहाँ चले जाते हैं। फिर मैंने सोचा मौला मेरे हक में वही कर दे जो यहाँ भी बेहतर हो, वहाँ भी बेहतर। आदमी सोचता है आज। अच्छा हजरत बात आ गई है तो चंद बातें और बता दे रहा हूँ। कुछ लड़के देखो हमको टेंशन होता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। आप तो हमारे भाई हैं, समझ गए? आप मेरे भाई हैं, आप निकाल के रहे चाहे कहीं के रहे, नबी का कलमा पढ़ा है ना, इन्नमल मुअमिनूना इख्वा, मोमिनीन भाई है, भाई भाई मुल्क जो भी है, हाँ हम लोग भाई हैं। मैं आपके बारे में बता रहा हूँ हजरात, उस वक्त मुझे बड़ी तकलीफ होती है जो लड़के आज के जींस पैंट पहनते हैं, वो भी कैसा, अल्लाह की पनाह, तौबा तौबा। पहले लड़का पहनता था नाक तक, धोरी तक, अब जो लड़का पहनता है कमर के बिल्कुल नाक से नीचे यहाँ लटका के पहनता है, और बार बार उठाता रहता है, बार बार उठाता रहता है। अरे क्या हुआ, बीमारी है क्या, बिजली है क्या? बोला नहीं, पैंट नीचे चला जाता है। अरे यहाँ जो ब्रेकर था, अल्लाह ताला ने जो कमर की हड्डी बनाया है ना, इसमें बहुत राज है, उससे ऊपर पहनते, अगर ढीला भी होता ये हड्डी उसके लिए ब्रेकर का काम करती, लेकिन तुमने नीचे ला के रख दिया। तुम सोचते हो कान, अल्लाह ताला ने ये कान यहाँ पे कैसे दे दिया, वो खूब जानता है कान कहाँ रहे तो मेरे बंदों के लिए बेहतर है, आँख कहाँ रहे तो मेरे बंदों के लिए बेहतर है, नाक कहाँ रहे तो मेरे बंदों के लिए बेहतर है। ऐसा सजा दिया है, अगर कान यहाँ पे न होता, चश्मा कहाँ पे लटकाते, अगर आँख यहाँ पे न होती, तुम्हारा चेहरा कैसा लगता, नाक यहाँ पे न होती, तेरा चश्मा कैसे रुकता। कितनी हिकमतें हैं, कितनी बरकतें हैं। नौजवान पैंट ऐसा पहनता है जो नीचे आता है। अब तो और जुल्म कर दिया, हंसोगे मत मेरे भाई, मैं दिल की जलन, मैं बिल्कुल जलाल में बोल रहा हूँ, अपने दिल से बोल रहा हूँ। बहुत तकलीफ होती है जब ऐसा पैंट पहनता है कि नौजवान झुकता है तो पीछे खुल जाता है, नौजवान झुकता है तो नंगा हो जाता है। हंसो मत मेरे भाई, ये रोने का मकाम है। अरे तुम यहाँ पे झुकोगे, उलमा की नजर पड़ेगी तो क्या सोचेंगे? तुम बाजार में अगर रहोगे और ऐसा पैंट पहनोगे, झुकोगे, लोगों की नजर पड़ेगी तो क्या होगा? चलो जाने दो, अगर तुम अपने घर में ऐसा पैंट पहन के झुक गए, माँ की नजर पड़ेगी तो क्या होगा? जवान बहन की नजर पड़ेगी तो क्या होगा? तुम्हारे रिश्तेदारों की नजर पड़ेगी तो क्या होगा? अरे नौजवानों, ये वेस्टर्न कल्चर को छोड़ो, ऐसे कपड़ों में आग लगा दो जो पहन के तुम्हें नंगा कर दे। नबी के तालीम पे अमल कर लो, जिंदगी भी बचेगी।
دل لگی کے ساتھ سب لوگ دونوں ہاتھوں کھڑے ہو کر کے لگائیے، دو ہاتھ لہرائیے، نعرہ تکبیر۔ حضرات ایسا کپڑا چھوڑ دو۔ ساتھی شہزادہ حضور شیر نیپال، ہم شکل حضور شیر نیپال علامہ فداء المصطفیٰ صاحب اللہ برکاتی کی آمد ہے، سب دونوں ہاتھوں کو لہرائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ حضور شیر نیپال، مسلک اعلیٰ حضرت کانفرنس علامہ الحاج قاری نثار صاحب قبلہ۔ حضرات ایسا کپڑا جو میرا بھائی پہنتا ہے توبہ کر لے انشاءاللہ، بہت خراب لگتا ہے میرے بھائی۔ اچھا کون بولا ایسا کپڑا پہننے؟ کون بولا؟ اگر بیوی بولی ہے تو تم پٹا دھنجھنا دو۔ اچھی بیوی بول ہی نہیں سکتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ شیطان نے تم کو برگلاتا ہے۔ تم نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہو، مزاج بدلو، آئی ڈی پروف کے ذریعے اپنی پہچان مت بتاؤ کہ میں نبی کا غلام ہوں۔ اپنے کیریکٹر سے، اپنے ملبوسات سے، اپنے چہرے کے جغرافیہ سے بتا دو میں کوئی اور نہیں ہوں، نبی کا چاہنے والا۔ محبت سے پورا مجمع انرجی خرچ کرے اور بولے پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے۔ اچھا وہ سو گیا ہے کیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لائیے ایمبولینس جلدی لائیے، ادھر بھی ہے کوئی کام؟ ارے دیکھیں سانس چل رہی ہے کہ میرے بھائی، اگر آپ لوگ فاتحہ پڑھ رہے ہیں یا ماتم کر رہے ہیں، ارے غریب کو اٹھا دیجیے، بے سہارا ہے کوئی، اٹھا دیجیے، کہہ دیجیے قبرستان جا کے بھلائی کا کام ہے، اٹھائیے اٹھائیے، لاؤ گرم پانی۔ ارے باپ رے بھائی ڈاکو سب ہے، ایسے سویا ہوا بے شرما، بے شرما۔ اچھا یہ کون ہے؟ شرم کا گھوٹ کھل گیا، گھوٹا پھاڑ گیا کیا؟ دیکھیے نا زندہ ہے کہ نہیں، دیکھیے نا بھائی اللہ لائیے تابوت ایمبولینس، اٹھائیے، چچا ہے کہ بچہ ہے؟ کان میں زور سے کہہ دیجیے سبحان اللہ، لائیے 4 آدمی اٹھا کے اس کے اندر گھسا دیجیے۔ ارے چچا بھی ہے، کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ سنا رہے ہیں پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے بولے یا رسول اللہ۔ دیکھیے سب کچھ گوارا ہے، یہاں پہ سوئیے گا مت، اگر سونے کی ضرورت ہے اس کے نیچے چلے جائیے، پورا مچھر اٹھا کے نہیں دے دیا تو پھر سوتے رہ جائیے گا۔ اپنے آقا سے پیار ہے جس کو آگے جلسہ میں سو نہیں سکتا، یہ محبوب گوہر صاحب کا فتویٰ ہے۔ ہاں اس معاملے میں مفتی نہیں ہے لیکن فتویٰ لگا سکتے ہیں۔ اپنے آقا سے پیار ہے جس کو آگے جلسہ میں سو نہیں سکتا، جو بھی اختر رضا کا دشمن ہے، جو بھی اختر رضا کا دشمن ہے، اعلیٰ حضرت کا ہو نہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء یہ دیکھیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ قاری نثار صاحب قبلہ۔ حضرت میں علامہ نہیں ہوں، بس اتنا کہہ دیجیے گا سیر تاج الشریعہ، اس سے بڑی عزت کی کیا بات ہے؟ علامہ مت کہا کیجیے ورنہ سمجھیے میں اپنی اوقات میں آ جاتا ہوں، میں اپنی اوقات میں آ جاتا ہوں۔ بس نثار احمد رضوی کہہ دیجیے، سرکار تاج الشریعہ کی نسبت سے اس سے بڑی نسبت دار کیا ہو؟ آپ لوگ خرچہ کیجیے گا کہ نہیں کیجیے گا؟ جانتے ہیں جتنی بات سبحان اللہ بول رہے ہیں نا تو گناہ معاف ہو رہا ہے، ہاں نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، ہاں شیطان کو پرابلم ہو رہا ہے، خدا کی رحمت کو پیار آ رہا ہے۔ دے گا تو پھیپڑا میں جو بلغم جمع ہوگا، اگر کسی کا ہارٹ پرابلم ہوگا نا کہیں بلاک ہوگا وہ سب کھل جائے گا۔ ہارٹ کا مقصد نکال کے دیکھیے دیکھیے لیزر لائٹ کو اللہ آپ لوگ کو قیامت آنے والی ہے۔ ارے کیا میرے بھائی، ارے سر چھپا میرے بھائی، نام چھپا رہی ہاں یہی پہ سو جاؤ، ہم فاتحہ پڑھنے لگے ایسا کام کریں۔ اگر آپ لوگ کی توجہ ہے تو 4 مصرے ایسے سنا دوں گا نا، علماء کرام کی دل کی آواز آپ تک پہنچا دوں گا، لیکن اتنا سستا نہیں ہے، پہلے خرچہ کیجیے تو۔ دیکھنے کو نظر ترستی ہے، دیکھنے کو نظر ترستی ہے، ایسی اختر رضا کی ہستی ہے، دیکھنے کو نظر
نظر ترستی ہے، ایسی اختر رضا کی ہستی ہے، فخر ازہر کے نام کی شہرت، فخر ازہر کے نام کی شہرت، قریہ قریہ ہے باستی باستی. سبحان اللہ. ہر آدمی سبحان اللہ نہیں کہتا، جس پہ خدا کا فضل ہوتا ہے وہی کہتا. ہر مسلمان نماز نہیں پڑھتا، جس پہ خدا کا فضل ہوتا ہے وہی پڑھتا. ہر دولت مند کعبے کا حاجی نہیں ہوتا، جس پہ خدا کا فضل ہوتا ہے وہی ہوتا. ہر بچہ مدرسے میں پڑھنے والا حافظ قرآن نہیں ہوتا، جس پہ خدا کا فضل ہوتا ہے وہی ہوتا. ہر بچہ عالم دین نہیں ہوتا، جس پہ خدا کا فضل ہوتا ہے وہی عالم ہوتا ہے. خدا کے فضل کا پاور کیا ہے؟ خدا کا فضل جس پہ ہو ذرے کو آفتاب بنا دیتا ہے، ناقص کو کامل بنا دیتا ہے، ادنا کو اعلیٰ بنا دیتا ہے، قطرہ کو دریا بنا دیتا ہے، بت پرست کو خدا پرست بنا دیتا ہے. جو خدا کے فضل سے محروم تھا اسے ابو جہل کہا جاتا ہے، جو خدا کے فضل سے محروم تھا اسے عتبہ کہا جاتا ہے، اسے شیبہ کہا جاتا ہے، اور جس پہ خدا کا فضل ہو گیا انہیں حضرت ابو بکر کہا جاتا ہے، حضرت عمر کہا جاتا ہے، عثمان غنی کہا جاتا ہے. خدا کے فضل کا کمال ہے. سن لو میرے بھائیو اور سنو خدا کے فضل کا کمال. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ بھی یاد رکھیے گا، کبھی کبھی کوئی آدمی بیمار ہو جاتا ہے، دلی ریٹائر رہتا ہے، گاؤں میں چلا آتا ہے، اور سب سے ڈھولا چھاپ ڈاکٹر جو رہتا ہے اس سے بھی دکھلاتا ہے، اور جو جتنی دوائیں بتاتے ہیں سب ایک ساتھ پیتا رہتا ہے. کوئی چھوٹا ڈاکٹر بھی رہتا ہے تو ٹیبلٹ ملا جلا کے دے دیتا ہے اور اس کا ٹھیک ہو جاتا ہے، تو اس دوا کو بچا کے رکھتا ہے. کوئی پوچھتا ہے کیسے ٹھیک ہو گئے؟ ارے کیا کہو گے، اس دوا نے کمال کر دیا، اس دوا میں بڑا پاور ہے، یہ دوا نہ ہوتی تو میں مر گیا ہوتا. چما بھی لے لیتا ہے، بوسا بھی لے لیتا ہے، اوپر سجا کے رکھتا ہے. ہائے رے دوا، تیرا کمال کا کوئی جواب نہیں، دوا ہی کمال ہے. دوا تین ایک سے کر دیا. دوا میں سن لو، دوا پہ ناز کرنا دنیا داروں کا کام ہے. ہم نبی کے چاہنے والے ہیں، ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ کسی دوا میں وہ پاور نہیں ہے کہ میرا مرض ختم ہو جائے جب تک کہ خدا کا فضل نہ ہو جائے. جب خدا کا فضل ہوتا ہے تو بیمار کو شفا حاصل ہو جاتی ہے. اس لیے دوستو اپنے کالوں پہ گھمنڈ مت کرنا، اپنے بازو پہ غرور نہ کرنا، اپنی جائیداد پہ گھمنڈ نہ کرنا، اپنے بچوں پہ غرور نہ کرنا. یہ اللہ کی عطا ہے، اس کا فضل ہو گیا ہے تو ذرہ بھی آتا ہے. فضل خدا کا کمال ہے. سن لو میرے بھائی، فضل خدا کی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ خدا کا فضل، جیسے کچھ لوگ گھر بناتے ہیں